پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ کل گورنمنٹ کی ایک بریفنگ لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں کیسے چائنیز کمیونٹی کو پاکستان میں سیو کرنا ہے. مطلب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنیز کمپنیاں جو ہیں وہ یہاں سے بھاگ گئی ہیں. پاکستان جو ہے اس کی اکانومی جو ہے وہ اس میں جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی تھی وہ نظر نہیں آ رہی، اور ہم آج بھی فیصلے کر رہے ہیں کہ چائنیز کو ہم نے کیسے سیکیور کرنا ہے. چائنیز یہاں پہ نہیں رہے، اب بڑے کم ہیں، اور جس طرح بلوچستان کی سچویشن بنی ہے ہم نے تو چائنیز کو وہ گلے سے نہیں لگایا جس طرح ہمیں ان کو لگانا چاہیے تھا. کے اندر بچوں کو کسی دوسرے ریلیجن کے بارے میں یا کسی دوسری کنٹری کے بارے میں بھی نفرتیں سکھائی جا رہی ہیں، اور گراؤنڈ میں کھڑا کیا ہوا انہوں نے طرح طرح کے وہ نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کافروں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس قسم کی باتیں بھی سکھائی جا رہی ہیں. ایک طرف تو پاکستان کہتا ہے کہ جی ہم تو بڑی پیسفل کنٹری ہیں، اور دوسری طرف بچوں کے ذہنوں میں جو ہے اس قسم کی باتیں ڈالی جا رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ جیسے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ آپ بھی جیسے بات کر رہے ہیں کہ کئی بچوں کے ساتھ غلط کام بھی مدرسوں میں کیے جاتے ہیں. اس وقت ان لوگوں کو کوئی ڈر خوف نہیں آتا کہ یہاں قرآن رکھا ہے یا یہاں پہ نماز ہوتی ہے یا یہاں پہ کوئی اس قسم کی حرکت نہ ہو. لیکن یہ چیزیں سر بہت ٹائم سے چل رہی ہیں. گورنمنٹ جو سپورٹ کرتی دکھائی دیتی ہے، فنڈز ان کو مل رہے ہیں، کئی فوٹوز اور کئی ویڈیوز ایسی آئی ہیں جس میں یہ اتنا ان کو فنڈ جمع ہو جاتا ہے، ڈونیشن اتنا جمع ہوتا ہے کہ شاید میں تو کئی بار شو میں کہا ہے کہ اگر ان لوگوں کے پیسے لے لیں تو شاید آئی ایم ایف سے نہ لینا پڑے پاکستان کو، اتنا فنڈ ان لوگوں کے پاس ہے. اور پھر یہی لوگ جہادی تیار کر کے کبھی کشمیر میں، کبھی فلسطین میں، کبھی کہیں بھیج رہے ہوتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں آخر کیوں جو اتھارٹیز ہیں انہیں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں، اتھارٹیز کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں، وہ ان لوگوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، ان کے ذریعے وہ جلوس بھی نکلوا دیتے ہیں. اگر کوئی حکومت کی ایسی پالیسی ہو جو ان کو پسند نہ ہو ہماری مقتدرہ کو، ان کو جہاد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. پاکستان کے پاس کیا چوائس ہے؟ میڈیشن، آربیٹریشن، جوڈیشل سیٹلمنٹ. تو پاکستان بیسیکلی انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ہماری لڑائی ہونے لگی ہے انڈیا کے ساتھ، تو اس مسئلے کو حل کرائیں. اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ بے شک بھارت اور پاکستان نیوکلیر ویپن سٹیٹس ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ڈائیلاگ ڈسکشن تو ہونی ہے. تو دنیا کو پاکستان بیسیکلی وارن کر رہا ہے، دنیا کو پاکستان وارن کر رہا ہے کہ میری انڈیا کے ساتھ لڑائی ہو جانی ہے، تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور انڈیا اس وقت ان چیزوں میں نہیں آ رہا، ڈائیلاگ ڈسکشن، آربیٹریشن، جوڈیشل سیٹلمنٹ جیسے ایشوز پہ نہیں آ رہا. انڈیا جو ہے اس نے کہا جی کہ ہم یو این سیکورٹی کونسل کے اندر جو وہ جسے کہتے ہیں نا اپنا موقف دیں گے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی سیریل بارور ہے فارم آئی ایم ایف سے، اور فنیٹسزم اینڈ ٹیررزم پھیلاتے ہیں. تو انڈیا بیسک کیا کر رہا ہے؟ انڈیا از لمباسٹنگ دا ویسٹرن ورلڈ، ساری کی ساری امریکہ، فرانس، برطانیہ، یو ایس، یو کے، سب کو برا بلا کہہ رہا ہے کہ کیا کہ تم پاکستان کو پیسے دیتے ہو، پاکستان اس سے دہشت گردی کرتا ہے. بی ایل اے نے سب سے زیادہ ٹارگٹ ہی چائنیز کو کیا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ بی ایل اے کس کی پروکسی کے طور پہ کام کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر چائنیز پاکستان میں رہیں گے تو کاروبار یہاں پہ تو ترقی ہوگی. اور تھینکس ٹو بی ایل اے جو ہے بلوچ لبریشن آرمی، انہوں نے ان کے ٹارگٹ میں 3 بڑے ٹارگٹ ہیں: چائنیز، پنجابی اینڈ پاکستان کی فوج. یہ 3 ٹارگٹ ہیں، اور یہی جو ہے وہ آپ کے جو جسے کہتے ہیں نا جو چیزوں کو چلاتے ہیں یہاں پہ. پنجابی تو خیر نہیں چلاتے، بٹ وہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جناب پنجاب کی بیوروکریسی ہے، پنجاب کی فوج ہے، پنجاب کی پولیٹیکل کلاس ہے. ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از ویری کلیئر کہ ہم نے چائنا بالکل ہمارا فرینڈلی کنٹری ہے، پر ہم نے چائنیز کو کوئی نہیں وہ جسے کہتے ہیں نا سیو کیا لمبا چوڑا. اب تو وہ پہلے ہوتا تھا سی پیک کی باتیں ہوتی تھی، اب وہ بھی نہیں ہوتی. اگر ہوتی ہیں آپ تو میری ویڈیو پوری دیکھتے ہو لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میرے آنے والے ویڈیو کے لیے نوٹیفیکیشن بٹن دبانا مت بھولیے. جے ہند، جے بھارت، وندے ماترم.